سر میں آپ کا اسٹوڈنٹ آپ کی تلاش میں 10 دن سے خوار ہو رہا ہوں۔ آپ کے پرانے مکان، پرانے محلے میں آپ کے جاننے والے تو کئی تھے۔ 2-3 لوگوں نے کہا وہ سپر ہائی وے کی ایک بستی میں چلے گئے ہیں۔ انہیں آپ کا نیو پتہ معلوم نہ تھا، کیونکہ اس محلے کو آپ کو چھوڑے 7 سے 8 برس ہو گئے تھے۔ وہاں کے کئی پرانے لوگ وہاں سے جا چکے تھے۔ ہاں اسد بیٹا، میں ریٹائرمنٹ کے بعد شہر سے دور اس کالونی میں آ گیا ہوں۔ مجھے بڑا افسوس ہوا تم کو مکان تلاش کرنے میں اتنی زحمت کرنی پڑی۔ عرصہ گزر گیا، گوشہ نشین ہو گیا ہوں۔ کالج کے چند ساتھی میرے نیو ایڈریس سے واقف ہیں، یہاں مجھ سے ملنے آتے رہتے ہیں۔ کالج سے تم کو میرا پتہ معلوم ہو جاتا۔ وہاں کم سے کم 3 ٹیچر ریٹائرمنٹ کے آخری سال میں ہوں گے۔ سر غلطی ہو گئی، پرانے محلے سے دریافت کرنا اچھا تھا، لیکن کالج اس کے لیے بہتر جگہ تھی۔ خیر سر، چھوڑیں اس بات کو۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے آپ کو ڈھونڈ نکالا۔ کیوں نہ ڈھونڈ لیتے، آخر پولیس افسر ہو۔ مجھے سن گن مل رہی تھی تم نے پولیس کا محکمہ جوائن کر لیا ہے۔ بڑا مشکل فیصلہ کیا تم نے، لیکن ایسا کیا ضروری تھا کہ میرے گھر میں یونیفارم میں چلے آئے؟ سر معاف کیجیے، مجھے وقت ہی نہیں ملا کہ گھر جا کر یونیفارم تبدیل کر آتا۔ آپ نہیں، سب دوست یہی کہتے ہیں۔ ملاقات کی شرط ہی یہی ہوتی ہے۔ لیکن سر یقین جانیے، یونیفارم تو ہماری جان کو کمل ہو گیا ہے۔ امی تو اب اس دنیا میں نہیں، ابو بھی نہیں۔ امی پولیس سروس کو بے حد برا مانتی تھی۔ وہ اصرار کرتی تھی یہ نوکری چھوڑ کر کوئی اور کام کر لو، کچھ بھی کر لو، پولیس میں نہیں۔ ساری دنیا اس پیشے ہی کو گالیاں دیتی ہے۔ اب سب باتیں ختم، تم آ گئے ہو تو کوئی اچھی باتیں نہ کر لیں؟ کیوں نہیں سر، آپ گھر میں اکیلے نظر آ رہے ہیں۔ آنٹی اور لوگ کہاں ہیں؟ وہ سب شادی کی تقریب میں شہر گئے ہیں، اب تک آ جانا چاہیے۔ یہ تقریبات شروع بھی دیر سے ہی ہوتی ہیں۔ سردی بہت ہے، کافی کا ایک کپ نہ ہو جائے؟ میں یہ جملہ کہتے کہتے رک گیا، پھر معذرت کے انداز میں بولا، سوری اسد بیٹا، تم نے کچھ کھایا بھی ہے؟ سر ہم عادی ہیں دیر سے کھانے کے۔ میں بھی کیا احمق ہوں؟ ذرا ٹھہرو، سوپ بنا ہوا ہے، کچھ دلیا وغیرہ بھی ہوگا۔ دلیا میرے لیے بنتا ہے، ڈبل روٹی بھی ہے، سینڈوچ بھی بن جائیں گے۔ تم بیٹھو، لے آتا ہوں۔ بابا دروازے ہی سے لگے تھے، فوراً بولے، مالک میں نے آپ کی بات سن لی۔ اپنے اسٹوڈنٹ کے آنے پر آپ جوش میں تھے، بہت اونچی آواز میں بات کر رہے تھے۔ آپ بیٹھیے، میں کچھ لے آتا ہوں۔ بعد میں کافی بھی بنا لینا۔ سر آپ کا بوڑھا ملازم بہت سادہ ہے۔ گھبرا گیا، کیا پولیس آفیسر کسی سے دوستانہ ملاقات کے لیے نہیں جا سکتا؟ ضرور جا سکتا ہے، اگر وہ وردی میں نہ ہو۔ تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ صرف میرا ڈرائیور۔ اسے بھی اندر لے آؤ، وہ گاڑی میں بیٹھا بیٹھا سکڑ جائے گا۔ پھر میں نے اونچی آواز میں کہا، بابا گاڑی میں ڈرائیور بیٹھا ہے، اسے بھی اندر بلا لو، اسے بھی سوپ میں شریک کر لو۔ وہ کچن میں تمہاری ہیلپ بھی کروا سکتا ہے، انڈے بھی ابال کر لو، وہ بھی بھوکا ہوگا۔ پھر میں اٹھ کر اسد کی طرف بڑھا اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر جذباتی سا ہو کر سسکیاں لے کر ہلکی آواز میں رونے لگا۔ اسد نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ سر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے یہاں آ کر آپ کو اداس کر دیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں نے ٹیشو پیپر سے آنکھیں خشک کی۔
اسد، یہ دکھ یا رنج کے آنسو نہیں، یہ مسرت کے آنسو ہیں، اللہ کے مجھ پر احسانات کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ تم کیا جانو، تم تو اس دنیا میں میرا سب سے بڑا سرمایہ ہو، سب سے بڑی انویسٹمنٹ۔ سر، آپ بھی جان لیں، امی ابو کے بعد کوئی فرد میرے لیے سب سے زیادہ قابل احترام ہے تو وہ آپ ہیں۔ آپ نہ ہوتے تو کیا میں اس وردی میں ہوتا؟ اس اعلیٰ مقام پر میرے محسن، میرے کرم فرما آپ ہی ہیں۔ میں نے آپ کو تلاش کر لیا ہے، میں اس شہر میں تھا ہی نہیں، نہ جانے کہاں کہاں مجھے رگیدا گیا۔ اصولوں کے خلاف کام نہ کرنے پر کیا کیا سننا نہیں پڑا۔ اب فرصت ملی اور قدر کرنے والے سینئر ملے ہیں تو آپ کے پاس آنا لازمی ہو گیا۔ 2 گھنٹے کا وقت تیزی سے گزر گیا۔ میں نے اسد کو زبردستی گھر بھیجا تھا، اسے صبح ڈیوٹی پر جانا ہوگا۔ میری بیوی فائزہ، بہو بیٹا بھی آ گئے تھے۔ انہوں نے اسد کے آنے پر خوشی کا اظہار کیا اور جلد دوبارہ آنے کی دعوت دی۔ اسد نے جاتے وقت میرے دونوں ہاتھوں کو محبت سے تھاما، آنکھوں سے لگایا، سلوٹ مار کر رخصت ہو گیا۔